جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عقیدہ توحید سے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو ہمارے پچھلے اسباق میں ہم نے بیان کیا۔ ساری دعائیں یاد کی ہوں گی، حدیث یاد کی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہم آپ کو درجہ بدرجہ بتاتے گئے آپ نے ان کو پڑھا اور سمجھا ہوگا، اور ساتھ ہی عقیدہ توحید بھی بہت اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو یقیناً آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تمام رسول کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، ہم عقیدہ نبوت و رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لے کر آئیں، مضبوطی اختیار کریں تاکہ ہمارا ایمان میں پختگی آ سکے اور جان سکیں تمام انبیاء کے مشترکہ فضائل کے بارے میں، خصوصیات کے بارے میں، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بارے میں، خصائص کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں اپنے اس پیارے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 2، نبوت و رسالت۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عقیدہ نبوت و رسالت کے معنی و مفہوم اور اہمیت جان سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سمجھ سکیں، نبی اور رسول کا فرق جان سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ صفات خصوصاً عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے آگاہ ہو سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے فضائل و خصائص، مثلاً ختم نبوت، معراج نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، مقام محمود، شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر کے بارے میں جان سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اسماء و حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم عقیدہ نبوت و رسالت کے معنی و مفہوم سمجھیں گے، پڑھیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا، عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور اکیلا ماننا کہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا عقیدہ آ جاتا ہے وہ عقیدہ نبوت و رسالت ہی ہے، جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو نبوت کا لغوی معنی بتاؤں گی، جس کا لغوی معنی ہے خبر دینا، جبکہ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں رسول اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ عقیدہ نبوت و رسالت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو مقرر کیا، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا ہے۔ یہ بات آپ سب بچوں نے یاد رکھنی ہے کہ نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ لوگوں کو یہ فرق پتہ لگ رہا ہوگا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس پاک ہستی کو کہتے ہیں جسے الگ الہامی کتاب اور شریعت دی گئی ہو۔ تو آپ سب کو پتہ چلا کہ رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس کتاب بھی ہو اور شریعت بھی، جبکہ نبی کو الہامی کتاب اور شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی کہ پیغام پہنچانے والا، خبر دینے والا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بچے اچھی طریقے سے رسول اور نبی میں فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔
اب آتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر قوم میں اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں، انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے ذریعے حقیقی کامیابی سے روشناس کروا سکیں۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے نبی ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر اختتام ہوا، جو کہ آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی، نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے عقیدہ رسالت، یعنی کہ جو 1,24,000 پیغمبر، رسول، انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہی ایمان لانا عقیدہ رسالت ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے تو خصوصیت میں کیا آ جاتا ہے؟ بشریت۔ آپ کو بشریت سے اندازہ ہو گیا ہوگا، بشر کہتے ہیں انسان، تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے ہوئے بندے تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن یا فرشتے کی بجائے ہمیشہ کسی پاکیزہ انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بشر یعنی کہ انسان تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص وصف کے سبب بلند ترین درجے پر فائز تھے، اور یہ مرتبہ اپنی ذاتی محنت اور کوششوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو تھی بچوں پہلی خصوصیت کہ وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے؟ بشر یعنی انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے یعنی کہ معصوم تھے۔ اب آتے ہیں ان کے معجزات کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معجزے کے نام سے ظاہر ہے، ایسا کام جو آپ کو بالکل خلاف عادت لگے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر کروا دیتا ہو، اسے پیارے بچوں معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید و نصرت معجزات کے ذریعے بھی کرواتا ہے۔ بعض ایسے خلاف عادت کام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر کروا دیتا ہے، انہیں معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ جیسے آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی وہ اژدہا بن جاتی تھی، وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ستارہ نور کا سا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ وہ سارے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ نمبر 3، عصمت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک عصمت ہے۔
اس کے معنی ہے گناہوں سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم بنا کر بھیجا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک تھے۔ اب پیارے بچوں، ہم آتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور خصائص کی طرف۔ سب سے پہلے تو فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتا ہے ختم نبوت۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انبیاء اور رسول ہیں، پہلے نبی ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام قابل احترام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں میں عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ختم نبوت کا مفہوم بتاؤں گی آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا یعنی کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ عقیدہ ہمارے دین میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اور بہت ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے فضائل میں تذکرہ آتا ہے معراج کا۔ معراج کا واقعہ تو آپ سب نے سن چکے ہوں گے، پرانی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے، اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جس میں ہمیں تحفہ ملا نمازوں کا اور بہت ساری چیزیں، جنت و دوزخ کا مقام، یہ ساری چیزیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں باقاعدہ پڑھیں گے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا نبوت کے 12ویں برس اور ماہ رجب میں۔ معراج کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ارشاد ربانی ہے، پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مقام محمود کی۔ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ کا وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ شفاعت کبریٰ
قیامت کے دن دنیا بھر کے انسان اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور حساب و کتاب شروع ہونے کے منتظر ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی سفارش پر حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ اس سفارش کو احادیث مبارکہ میں شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 5، حوض کوثر۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کی موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی اور اس شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں گے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کہ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ نمبر 6، اسوہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات کا ذکر موجود ہے، مگر ان کی تفصیل سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کو انجام دینے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ پوری امید ہے کہ میرے سارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، نبی اور رسول میں فرق بھی جانا ہوگا، بشریت کے بارے میں بھی سمجھا ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی سمجھا ہوگا اور خاتم النبیین کے عقیدے کے بارے میں بھی۔ تو یہ سارے فضائل، سارے خصائص اپنے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، ان کو یاد رکھیں جو ہم نے سب کچھ پڑھا، لکھا اور سمجھا، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ٹھانیں۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔